پر، کس پر؟ مال فے پر، مال غنیمت نہیں، مال فے پر. فما پس نہیں، او جب تم نہیں دوڑائے تم نے، علیہ اس مال فے پر، من خیلن گھوڑوں میں سے، ولا اور نہ، رکابن اونٹوں میں سے، ولیکن اور لیکن، اللہ سبحانہ وتعالی یسلط مسلط کر دیا، رسولہ اپنے رسول کو، علی اس پر، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو مال فے تمہارے ہاتھ آیا ہے وہ مال ہے، اے صحابہ کرام جو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں، ان کو بتایا جا رہا ہے جس پر نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ جنگ نہیں ہوئی، اور جنگ کے علاوہ بھی جو ریزن ہے وہ صرف یہ نہیں کہ جنگ نہیں ہوئی، جو اصل ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بنو نذیر کا جو علاقہ تھا یہ مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر تھا، تو سارے لوگ پیدل گئے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مال فے وہ ہے جس میں لڑائی کے بغیر ہاتھ آ جائے، لیکن یہاں لڑائی سے پہلے وہ جو بیسک پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ چونکہ یہ علاقہ قریب تھا، 2 میل کے فاصلے پر تھا، 2 مائلز تھا، تو سب مارچ کر کے پیدل گئے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک اونٹنی پر سوار تھے. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ مال فے وہ جو لوٹایا اللہ نے رسول پر. اب رسول کو سارا کریڈٹ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ رسول کے روب کی وجہ سے سب کے سب جنگ لڑنے سے بچ گئے، جنگ لڑنے سے بچ گئے روب کی وجہ سے. اس لیے سارا کریڈٹ کس کو گیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس پہ چاہے رسول کے روب کو مسلط کر دے. کس پہ مسلط کیا؟ بنو نذیر کے دل پر رسول کے روب کو مسلط کر دیا، اور بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ماں جو افا اللہ لوٹایا اللہ نے، اللہ رسول ہی اپنے رسول پر، من اہل القریٰ بستی والوں میں سے، مطلب وہ جو بستی تھی بنو نذیر جو ہے، ان کا جو مال اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اب اس کی تقسیم کچھ یوں ہے، فَلِلَّهِ پس اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے ہے، کسی کا اس میں کوئی کام نہیں. وَلِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے لیے ہے. کون سے رشتہ دار؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی طرف اشارہ ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے. وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے ہے. وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے لیے ہے. وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے ہے. اب یہ مال ان لوگوں کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کو اس لیے دیا جا رہا ہے، وجہ بتائی جا رہی ہے، کئی تاکہ لا یکونا نہ ہو، دولتن دولت، بین الاغنیاء مالداروں کے درمیان گردش کرتی ہوئی، منکم تم میں سے. دیکھیں مال کس کس کو دیا گیا؟ ضرورت مند جو تھے. مہاجرین جب انصار کے پاس آتے ہیں، مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، تو آپ جانتے ہیں انصار نے کیا کیا؟ اپنا سب کچھ ان کے ساتھ آدھا آدھا کر دیا، بانٹ دیا، شیئر کیا. جب انصار نے کہا کہ مہاجرین ہمارے کھجور کے درخت لے لیں، تو مہاجرین نے لینے سے انکار کر دیا. تو آپ کو پتہ ہے آئیڈیا پھر کیا آیا؟ انصار نے کہا کہ چلو تم اس کی رکھوالی کرو، ٹھیک ہے، تم اس کی رکھوالی کرو، تو جب پھل آئے گا تو اس میں سے ایز اے تمہارا معاوضہ جو ہے وہ اس میں سے اپنی مزدوری لے لیا کرنا، کیونکہ وہ مفت میں کچھ نہیں رکھنا چاہتے تھے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ مال جو غریب رشتہ داروں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، مسافروں میں، مہاجرین میں تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ کہ مال صرف مالداروں کے ہاتھ میں نہ رہے. کیوں کہ جہاں مالدار ہر روز مالدار سے مالدار ہوتا جائے اور غریب غربت سے غریب ہوتا چلا جائے، وہاں کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ لوگ کیا کرنا شروع کر دیں گے؟ جی ڈاکے، چوریاں. کیونکہ پیٹ تو کھانا مانگتا ہے نا. بیسک جو چیز ہے کھانا، اگر وہ بھی اویلیبل نہیں ہے
تو کیا ہوگا؟ لوگ کیا کریں گے؟ جب ان کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا تو وہ چھیننا شروع کر دیں گے، چوریاں شروع کر دیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ سارے کا سارا معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ اس خرابی سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے گا کہ اس مال کو غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ دیکھیں زکوٰۃ کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ زکوٰۃ کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟ زکوٰۃ غریب بندہ نہیں دے گا، کون دے گا؟ صاحب نصاب۔ اور صاحب نصاب میں سے جو مال لیا جا رہا ہے اس کے، وہ بھی اتنا لیا جا رہا ہے جو بہت کم ہے، کہ اس کے دل میں یہ نہ آئے ہے میرا مال ہے نا، اس کا مال، اس نے محنت کی ہے، اس نے بزنس کیا ہے، اس نے مزدوری کی ہے، پھر اس کو کمایا ہے، پھر اس کو جمع کیا ہے، جو منع نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اب میرا مال میں مفت میں کیسے لوگوں کو دے دوں؟ لیکن اسی مال میں سے اتنا جو آپ کو فیل بھی نہیں ہوتا کہ الحمدللہ اتنا زیادہ اللہ نے دیا، اور پھر زکوٰۃ کے فائدے کتنے بتائے گئے کہ یہ مال کو کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے، مال کو پاک کرتا ہے۔ تو کون نہیں چاہے گا کہ وہ پاک ہو جائے؟ دیکھیں ہم اپنا خیال رکھتے ہیں نا صاف صفائی ستھرائی کا، تو ایسے اگر ہمارا مال بھی صاف ہوگا، وائی ناٹ، کیوں نہ میں دے دوں اس کو۔ زکوٰۃ کا بھی یہی کانسیپٹ ہے، امیروں سے لی جائے گی اور اس کو غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کچھ یاد ہے آپ کو زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں کس کس کو لگتی ہے؟ اکثر لوگوں کو کس کس کو لگتی ہے؟ کہاں پڑھا ہم نے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، آیت نمبر 60۔ اکثر لوگ کوشچن کرتے ہیں کس کو زکوٰۃ دیں، کس کو لگتی ہے، کس کو نہیں۔ پھر میں ان سے یہی کہتی ہوں سورۃ التوبہ آیت نمبر 60، یہ نوٹ کر لیں، خود پڑھیں تاکہ پتہ چلے، یا جبریہ سے سن لیں، اس کی ڈیٹیل وہاں آ چکی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس طرح کی تقسیم سے مقصد کیا ہے کہ دولت کو صرف امیروں کے درمیان نہ رکھا جائے، منکم تم میں سے، وما اور جو آتاکم دے تم کو، الرسول رسول، فخذوہ پس اس کو لے لو، جو رسول دے اس کو لے لو۔ یہ نہ کہو کہ نہیں نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب جن لوگوں میں کہا کہ اس مال کو تقسیم کرو، ان کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو رسول دے رہا ہے اس کو لے لو تم، وہ اپنی خوشی سے تمہیں دے رہا ہے، کیونکہ مال فیٹ ٹوٹلی رسول ہی کا اس کا پہ حق بنتا ہے، لیکن جو وہ تقسیم اللہ نے جو سکھائی وہ کر رہا ہے، جو دے رہا ہے اس کو لے لو۔ وما اور جو نہاکم منع کرے تم کو، انہو اس سے، فانتہو پس اس سے منع ہو جاؤ، جس سے منع کیا جائے اس سے منع ہو جاؤ۔ جس کو مال دیا جا رہا ہے خوشی خوشی لے لے، جس کو نہیں دیا جا رہا وہ ناراض نہ ہو، منہ نہ بنائے۔ یہ تو مال کی بات ہے۔ ان ادر ورڈز رسول جو دیتا ہے اس کو لے لو۔ رسول کیا دیتا ہے؟ اللہ کے احکامات، رسول ہی کے ذریعے اللہ کے احکامات آئے نا۔ دیکھیں قرآن کی آیات رسول پہ نازل ہوئی، رسول نے پڑھ کے سنایا، اس کو محفوظ کر لیا گیا، اور صرف قرآن کی آیات سنائی نہیں، کر کے دکھایا۔ قرآن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے۔ ہم کہتے ہیں نا ہائے اس حکم پہ کیسے عمل کریں اور اس پہ کیسے کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ ہمیں بھی آسانیاں دے۔ رسول جو کہے، یعنی رسول کی سنت پر عمل کرو، اور جس سے اس نے منع کیا، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اس سے تم باز آ جاؤ، اس سے تم منع ہو جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ رسول کے نقش قدم پہ چلو، لیکن رسول کی عبادت نہیں کرنی، اس کی پوجا نہیں کرنی۔ عبادت اور ڈر کس کا ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ رسول کے ڈر کی وجہ سے اس کی بات نہیں مانو۔ کسی رسول نے بھی لوگوں کو اپنے آپ سے کنیکٹ نہیں کیا۔ کس سے کنیکٹ کیا؟ اعبدوا اللہ فاتبعونی، ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری بات مانو۔ اور بات مانو سے مراد مجھے اپنا رول ماڈل بناؤ، مجھے دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ میری یہ بات ماننے سے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یا رسول کو کوئی فائدہ تھا؟ کچھ اس کو سونے چاندی کے ڈھیر مل رہے تھے؟ کچھ نہیں، اس کے پاس تو ایک وقت کا کھانا ہوتا، دوسرے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جو رسول دے اس کو لے لو، لیکن ڈر کس کا دل میں رکھو؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، شدید العقاب، کیا کرنے والا ہے؟ سخت پکڑنے والا ہے۔ اللہم اجرنا من کل عذاب، اللہم اجرنا من کل عذاب۔ اب مال فے اور کس کس کے لیے ہے؟ للفقراء، فقیروں کے لیے۔ کون سے فقیر؟ المہاجرین، وہ مہاجرین جو فقیر ہیں یعنی ضرورت مند ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو، اب مہاجرین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مہاجرین کون لوگ ہیں۔ مہاجرین وہ لوگ ہیں جو اخرجوا، وہ نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے۔ کب نکالے گئے تھے؟
ہجرت کے وقت وہ اموالہم، اور وہ اپنے مالوں سے بھی محروم کر دیے گئے، کیونکہ مال کدھر تھے؟ مال سے مراد بزنس کی طرف بیسیکلی اشارہ ہے، تو وہ بزنس تو ساتھ میں نہیں لے کر آئے، وہ مالوں سے نکالے گئے، وہ گھروں سے نکالے گئے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یبتغون، تلاش تھی، فضلاً، فضل کی، من اللہ سے فضل کی تمنا تھی ان کو۔ اور جب ایسی آیات آئیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، دعا سکھائی ہے نا آپ کو، جن کو نہیں آتی لکھ لیں، اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، اللہم انی نسألک من فضلک العظیم، دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اسألک میں، نسألک ہم، سنگولر پلورل دونوں طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اللہ سے اس کا فضل مانگے۔ ورضواناً، اور رضا، اور اللہ کی رضامندی، انہوں نے یہ جو سب کچھ چھوڑا، ان کو اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ، اور انہوں نے اللہ کی مدد کی، وَرَسُولَهُ، اور رسول کی مدد کی۔ اب اللہ کی مدد کیا ہے؟ پیچھے بھی یہ ٹاپک گزر چکا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ کیوں ہجرت کی انہوں نے؟ تاکہ اللہ کا نام آگے جا کے پھیلائیں اور اس کو زندہ رکھیں، دین اسلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ وَرَسُولَهُ، اور رسول کی بھی مدد کی، کہ رسول کی اتباع کی، اس کے ساتھ ہمدردی کی، مال خرچ کیے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کیا۔ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، ہم الصادقون، وہی ہیں سچے لوگ۔ سچے لوگ، کون سا سچ؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں سچ۔ صرف ہم کہتے ہیں نا ہم بڑے سچے ہیں، سچا ثابت ہونے کے لیے کچھ کر کے دکھانا ہوگا، کیونکہ سچائی جو ہے وہ نیکی ہے، اور یہ نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں مہاجرین کی کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں، یہی لوگ ہیں، ڈیزرونگ پیپل ہیں، مال فے کی تقسیم کرتے ہوئے ان لوگوں کا خیال رکھا جائے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں گھر بار، مال، کاروبار، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی کی امید لے کر یہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ سمجھ آیا نا آپ کو کہ مال فے ان کو دیا جائے گا۔ اب جو دو انصار کو دیا گیا تھا ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن مکتوم کے بارے میں۔ والذین، اور وہ لوگ جو، ان کو بھی مال فے دیا جائے گا۔ کون ہے یہ؟ تبوّؤ الدار، تبوّع ٹھکانہ تھا، الدار گھر میں، یعنی مدینہ کی طرف اشارہ ہے، جو مدینہ میں رہتے تھے۔ والایمان، اور ایمان والے ہیں، ایمان لے کر آئے تھے، من قبلہم، ان سے پہلے، مہاجرین کے آنے سے پہلے یہ صحابی آلریڈی ایمان لا چکے تھے۔ کدھر؟ مدینہ میں، یعنی یہ کون ہے؟ مہاجرین ہے؟ کون ہے؟ یہ انصار ہیں۔ یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، من، وہ جو، ہاجرہ، جنہوں نے ہجرت کی، الیہم، ان کی طرف، انہوں نے محبت کی، ان انصاریوں نے محبت کی، کن سے؟ مہاجرین سے، جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی تھی۔ ولا یجدون، اور نہیں وہ پاتے، فی صدورہم، اپنے دلوں میں، حاجتن، کوئی حاجت، مما، اس سے جو، اوتو، وہ جو دیے گئے۔ کیا دیا گیا؟ مال فے میں جو حصہ ان کو دیا گیا اس کے بارے میں ان کے دل میں کوئی حاجت نہیں۔ حاجت مین خواہش، تھوڑی سی وہ لالچ، ہمیں بھی کچھ مل جائے، کیونکہ ہم بھی تو بڑے فقیر ہیں، ہم بھی تو ایمان والے ہیں، بھلے نہ ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں لیکن ہم تو بہت ضرورت مند ہیں۔ نہیں، دل میں کوئی حاجت نہیں ہے ان کی۔ سبحان اللہ، ایسے بھی دل ہوا کرتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں پر، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر، وَلَوْ، اور اگرچہ، کانا ہے، بہم، ان کے ساتھ، خصاصہ، ضرورت، حاجت، ان کو حاجت ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ غریب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ پر پریفرنس دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، کن کو؟ مہاجرین کو، کیونکہ جب ان کو مال دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس سے پیچھے بتایا گیا نا کہ وما اتاکم الرسول،
اگر جو تمہیں رسول دے اس کو تم کیا کرو، فخذوہ، اس کو لے لو، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے. اب بس اپنے اوپینین دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، کوئی بات نہیں آپ ان کو دے دیں، نہیں، تمہارا حق بنتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنے بھائیوں کو دینے پر اصرار کرتے ہیں. اور ساتھ ہی بتا دیا گیا بہت خوبصورت آیت، وَمَن یُوقَ، اور جو شخص بچا لیا گیا، شح سے، شح کیا ہے؟ بخل، کنجوسی. جو کنجوسی سے بچ گیا، نفسی ہی، اس کی جان، فَأُولَٰئِکَ، پس وہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، فلاح پانے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں میں شح کو بسا لیا تھا. شح کو بسا لیا تھا، لالچ. اور بنی آدم کا پیٹ نہیں بھرتا. اگر اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری وادی کی خواہش کرے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ سچی بات بتائیں. جتنا ہے اور بھی چاہیے، اور بھی چاہیے، اور بھی چاہیے. اور انسان نے، بنی آدم نے کسی برتن کو اتنی بری طرح نہیں بھرا جتنا وہ اپنے پیٹ کے برتن کو بھرتا ہے. اور بنی آدم کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، لیکن قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھرا دیتی ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے کیا، کس چیز سے بچا لیا؟ بخل سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بچو، شح سے بچو، کیونکہ یہ شح ہی تھا جس نے قوموں کو ہلاک کر دیا، ان کو برباد کر دیا. دیکھیں جو قومیں برباد ہوئیں، ہلاک ہوئی، کون کون سی؟ فار ایگزامپل قوم عاد، قوم سمود کو ہی آپ لیں. کیا تھے ان کے پاس؟ محل، پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنانا. کیا وہ اپنے ساتھ اس کو لے گئے؟ کیا وہ چیزیں ان کو بچا سکی؟ بلکہ وہی چیزیں ان کی بربادی کا باعث بنی. ہر پیغمبر کو کا انکار کرنے والے کون ہوتے تھے؟ ایلیٹ کلاس کے لوگ، کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. کیا ضرورت ہے ہمیں کسی کی بات ماننے کی؟ ہمارے پاس مال ہے، اولاد ہے، اتنی زیادہ چیزیں ہمارے پاس، دولت ہے، کیوں ہم کسی کی بات مانیں؟ تو یہ چیزیں انسان میں بیسیکلی تکبر پیدا کرتی ہیں. اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، اور اس کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی. اور وہ انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ بربادی کی طرف. اس لیے کھلے الفاظ میں بتایا گیا جس نے اپنے دل کو بچا لیا شح سے، بخل سے، ہرس سے، لالچ سے، وہ یہ جان لے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ فلاح پانے والا ہے. کیا ہے فلاح؟ جنت میں، جی جنت میں جانا. والذین، اور وہ لوگ جو جاؤ، وہ جو آئے، من بعدہم، ان کے بعد، یقولون، وہ کہتے ہیں، وہ جو ان کے بعد آئے، مہاجرین کے بعد جو اور لوگ آئے، ایمان لے کر آئے، ان کی طرف اشارہ ہے. یقولون، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں. اب یہ دعا سنیں. ایک مومن اپنے دل میں اپنے مومن بھائیوں کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، معاف کر دے ہم کو، بخش دے ہم کو، وَلِإِخْوَانِنَا، یا اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے. دیکھ لیں، صرف اپنی فکر نہیں ہے یا اللہ مجھے جنت میں لے جا، نہیں، ساتھ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے. کون سے بھائی؟ الذین، وہ بھائی ہمارے، سبقونا، وہ جو سبقت لے گئے ہم سے. سبقت لے جانا یعنی ہم سے پہلے کام کیا. کیا کام؟ بالایمان، ایمان لانے میں. وہ جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، یا اللہ ان کو بھی بخش دے، ان کی خطاؤں کو بھی معاف کر دے. ولا تجعل، اور نہ تو بنانا، قلوبنا، ہمارے دلوں میں، غلن، غل، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، وہ جو ایمان لائے. وہ جو ایمان لائے، یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی غل نہ پیدا ہونے دینا. اب غل کیا ہے اس کو سمجھیں، کیونکہ آج کل کے دل سارے غل سے بھرے ہوئے ہیں. اوپر شو ہی شو ہے، ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں، لیکن اندر غل. غل کیا ہے؟ کینہ، بغض، حسد، جیلسی. وہ جو منہ سے نہ دکھے لیکن دل میں رہے. آپ سامنے سے اپنے بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، جو بھی ہے، ٹھیک ٹھاک نارمل رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ سامنے نہیں ہے تو آپ کے دل میں کیا ہے؟ اس کے لیے نیگیٹیوٹی.
اور یہاں میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں اور صحیحین کی حدیث شریف ہے, بہت خوبصورت حدیث شریف, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آج میں تمہیں ایک ایسا شخص دکھاؤں گا جو اہل جنت میں سے ہے. اور ایک شخص آیا جن کو سب نے دیکھا اور جن کا نام عبداللہ ابن عمرو بتایا جاتا ہے. دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ آج ایک ایسا شخص آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے. وہی آیا. تیسرے دن بھی یہی ہوا اور وہی شخص آیا. اب صحابہ کرام کو بڑا وہ ہوا کہ کیا اس کی اسپیشلٹی ہے کہ جس کو دنیا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں. تو ایک صحابی تھے, انہوں نے اس سے اجازت مانگی کہ کیوں نہ میں آپ کے گھر میں رہ لوں تھوڑا سا, مجھے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے اعمال کیا ہیں, اور کچھ نہیں کہا. انہوں نے اس کو اجازت دے دی اور وہ ان کے ساتھ رہنے لگے. انہوں نے دیکھا کہ وہی جیسے صحابی نماز پڑھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور جو اعمال ہے بیسیکلی وہ سب وہ کرتے رہتے ہیں. تو پھر صحابی نے اس سے پوچھا کہ اے عبداللہ مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کیا ہے ایسی چیز جو مجھے نہیں دکھ رہی اور وہ تم میں ہے جس کی وجہ سے تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. تو اس نے جواب میں کیا کہا, لا اجدو فی نفسی غل لأحد من المسلمین, میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے غل نہیں رکھتا. اور صرف یہ نہیں بلکہ مزید کیا بتایا, ولا احسدو علی خیر عطاہ اللہ تعالی, اور نہ ہی میں اپنے دل میں حسد رکھتا ہوں جس کو اللہ نے کوئی خیر دی, کوئی نعمت دی. دیکھیں یہ دو کام, اور اپنے دل سے پوچھیں ہم لوگوں کے بارے میں کتنے سنسیئر ہیں, کتنے پازیٹیو ہیں, کسی کے لیے ہمارے دل میں کتنا کینہ ہے, کتنا بغض ہے, اس کو نکالنا پڑے گا ورنہ تباہی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. اور حسد کیا ہے؟ حسد تو بہت بری بلا ہے اور بہت بڑی بلا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو, کیونکہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو. ورڈ آیا خشک لکڑیوں کو, خالی لکڑیاں نہیں کا, کیونکہ خشک لکڑیاں کیسے جلتی ہیں, ایک ہی چٹکی میں سب کچھ ختم. اب اس کا کیسے پتا چلے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کیا ہے؟ تو نمبر 1, جب آپ اپنے بھائی کی نعمت کو دیکھیں تو آپ دیکھیں اپنے آپ کو آپ کیسا فیل کر رہے ہیں. اور یہ بھی حدیث ہے جہاں نعمت ہوگی وہاں حسد ضرور پایا جائے گا, اس لیے اپنی نعمتوں کا چرچا نہ کرو. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اچھا کھائیں نہ, اچھا پیئیں نہ, اچھا پہنے نہ, آپ اچھے گھروں میں نہیں رہ سکتے, نہیں, جو اللہ نے دیا الحمدللہ, کیونکہ الحمدللہ نعمتوں کو لئن شکرتم لازیدنکم, شکر ادا کرو گے تو نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. لیکن اگر جو نعمت ہے اور آپ اس کو شو آف کریں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے, بھی میں تو یہ بھی کر سکتی, میرے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے, تو کیا ہوگا سامنے والے کے دل میں؟ اور وہ حسد تو ویسے بھی آنا ہے جس کو وہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن آپ اس کو بڑھانے میں جی اس میں آپ اپنا شیئر ڈال رہے ہو, اس کو اور زیادہ آپ بڑھا رہے ہو. تو کسی کے حسد کو اگر کسی کے دل میں ہے اس کو شے نہیں دینی چاہیے. اگر ہم کسی کی نعمت دیکھیں تو کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے دعا کرو, اللہ تمہیں نصیب کرے, اور پھر اللہ سے دعا مانگو یا اللہ مجھے بھی دے دے. ٹھیک ہے, دین ہمارا اتنا خوبصورت ہے. کیا طریقہ بتایا؟ کسی کی نعمت دیکھی مبارکباد دو اس کو, تبارک اللہ, اللہ تمہیں اس میں بہت برکت دے. کیونکہ جب آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ سیم ٹو یو, آپ کو بھی ہو. تو ابھی نعمت نہیں آئی لیکن فرشتوں نے ایڈوانس میں اس میں بھی برکت ڈال دی ہمارے لیے, تو وائی ناٹ. دیکھیں ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جیلسی جو ہے وہ کوشش بڑی کرتے ہیں کہ پھر بھی آئی جاتی ہے. جیلسی کب آتی ہے؟ جب ہم دوسرے کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرتے ہیں, جب آپ مقابلے کی دوڑ میں چلتے ہو نا, پھر جیلسی آتی ہے. ہمیں کسی سے کوئی کمپیریزن نہیں کرنا, مقابلہ کرنا ہے کس چیز میں؟ فاستبقوا الخیرات, نیکی میں دوڑ لگاؤ. پیچھے ہم پڑھ چکے ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہے, اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہے. کیونکہ دنیاوی نعمتیں وہ صرف اس دنیا کے لیے ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, جو مال اور بیٹے ہیں وہ صرف دنیا کی زینت ہے, لیکن جو باقی رہنے والا ہے وہ کیا ہے؟
جی وہ نیکیاں ہیں. تو وہ نیکیاں کیسے آئیں گی؟ یہی کہ دل میں کچھ آیا، شیطان ڈالتا ہے، شیطان کا ٹریپ ہے، ہائے ہائے تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو دیکھو اس کے پاس وہ اللہ کا کتنا نافرمان ہے، اور نہیں تم اتنے فرمانبرداری کرتے تمہیں کیا ملا. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا ٹریپ. بچنے کی کوشش کریں. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سکھایا گیا کہ شیطان مردود سے پناہ کی دعا مانگا کریں، کیونکہ وہ ہر وقت اٹیک کرتا رہتا ہے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ وہ ہمارے بھائی جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، کوئی جیلسی نہیں ہے، یہ پہلے کیوں ایمان لے آئے؟ کیونکہ جو پہلے ایمان لانے والے ہیں وہ جنت میں پہلے جائیں گے، آپ جانتے ہیں. ہاں جی، اس لیے نیکی میں پہل کرنی چاہیے، انتظار نہ کرے کسی کا. جس نے پہلے کیا اس کا اجر زیادہ ہے، بعد میں آنے والوں کا بھی اجر ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہو سکتا. وہ جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، یا اللہ ان کو بخش دے، اور یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کے متعلق کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد پیدا نہ کرنا. ربنا اے ہمارے رب، انک بے شک تو رؤوف الرحیم بہت محبت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں حکم کیا دیتا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں سے محبت کریں. اللہ ہمیں محبت کرنے والا بنا دے. علم ترا کیا نہیں دیکھا تم نے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، نافقوا جنہوں نے منافقت کی، منافق، یقولون وہ کہتے تھے، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے. پیچھے آپ کو بتایا نا کہ منافقین نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 دنوں کے بعد تک، 10 دنوں کا الٹیمیٹم ورنہ نکل جاؤ، منافقین نے کیا کہا تھا؟ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ نہیں نکلیں گے. اگر یہ آپ سے لڑیں گے ہم آپ سے پہلے لڑیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم اپنے لشکر لے کر آئیں گے. اب اس کا ذکر ہے یہاں بیسیکلی کہ وہ لوگ، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جو منافق تھے، انہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، الذین کفروا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے. کن کی طرف اشارہ ہے؟ بنو نذیر کی طرف. لئن البتہ اگر، اخرجتم البتہ اگر تم نکالے گئے. کون نکالے گا تمہیں؟ مسلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا نا حکم کہ نکلو ادھر سے. لنخرجن البتہ ضرور بھی ضرور ہم نکلیں گے، معکم تمہارے ساتھ، ہم تمہارے دوست ہیں. اگر یہ تمہیں نکالیں گے تو ہم نے بھی یہاں نہیں رہنا، تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. بلا اور نہ، نطیعو ہم اطاعت کریں گے، فیکم تم میں سے، احدن کسی ایک کی، ابدن ہمیشہ، وان اور اگر، قوتلتم تم لڑے گئے یعنی تم حد سے لڑائی ہوئی، لننصرنکم البتہ ضرور بھی ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے. ہم ہمیشہ تمہاری اطاعت کریں گے، ہمیشہ تمہاری بات مانیں گے، ہم تمہارے دوست ہیں. ڈٹے رہو، مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی منافقت کھول رہے ہیں. واللہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یشہد وہ گواہی دیتا ہے. کس بات کی؟ انہم بے شک وہ جو منافقین ہیں، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں. کیسے؟ لئن البتہ اگر، اخرجو وہ نکالے گئے، بنو نذیر، لیخرجو لا نہیں، یخرجون نہیں وہ نکلیں گے، معہم ان کے ساتھ. نکلے ان کے ساتھ؟ نہیں نکلے. ولئن اور البتہ اگر، قوتلو وہ لڑیں، لڑائی لڑیں، لا ینصرونہم البتہ نہیں وہ ان کی مدد کریں گے، مدد بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں. ولئن اور البتہ اگر، نصروہم وہ ان کی مدد کرے، فار ایگزامپل اگر وہ ان کی مدد بھی کریں گے، لیولن البتہ پیٹھے پھیر لیں گے، البتہ پھیر لیں گے، الادبار پیٹھوں کو، ثم پھر لا ینصرون نہیں وہ مدد دیے جائیں گے. یہ کیا ہے؟ جھوٹے وعدے. نہ نمبر 1 نہ تو یہ ان کے ساتھ نکلیں گے. نمبر 2 اگر میدان جنگ میں فار ایگزامپل لڑائی کی دعوت بھی ان کو دی جائے